محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد رواه الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى الأعرابي واتفق رجال يعترضون الأعرابي فيصابونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في الصوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. وقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال: وليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. ومن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي وكلاهما عن الزهري به نحوه. ولكن الاحتياط والرشاد لما رواه الإمامان الحافظ وأبو بكر المرزوقي والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ الأنبري عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجلا أقرض رجلا مالا فلم يشهد. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. وقال: ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے تلاوت کیے ہیں احکام بیان فرمائے ہیں لین دین کے معاملے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھی کہ بھی اگر کوئی لین دین کرو ایک وقت تک، یعنی جس میں وقت ہے، مدت ہے،
کوئی چیز خریدی ہے ابھی 6 مہینے کے بعد مثلا میں پیسے دوں گا، سال کے بعد میں پیسے دوں گا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ فقط وہ لکھو۔ اب یہ حکم بھی ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارے درمیان لکھے عدل کے ساتھ لکھنے والا باقاعدہ تحریر۔ اب اس میں یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھیں، یہ ضروری نہیں ہوتا، یہ تو اس دور کے حکم ہے نا کہ جب تعلیم عام نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ نحن امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم تو ایک ایسی امہ ہے امیہ کہ ہم لکھنا پڑھنا زیادہ نہیں جانتے، اس لیے حکم تھا کہ بھئی لکھنے والا کاتب جو ہے وہ لکھے۔ اگر کوئی آدمی خود پڑھا لکھا ہے تو بات ختم ہو گئی، وہ خود تحریر لکھ کے دے۔ مقصد یہ ہے شرعاً کہ جب لین دین ہے، امانت ہے، جس میں مدت آتی ہے، لکھنا ضروری ہے، چاہے خود لکھ کر دے چاہے کاتب لکھ کر۔ اسی طرح پھر اللہ نے ساتھ کاتب کو بھی حکم دے دیا کہ بھئی کوئی تم سے لکھوانا چاہے تو لکھ دو، کیونکہ اللہ نے اگر تمہیں علم دیا ہے تو تم لوگوں کی اعانت کرو، مدد کرو، یہ نہ کہو کہ جی میں نہیں لکھتا۔ ایک تو حکم جو ہے ہمیں یہ ملا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ لکھ کے دینے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ جس نے دینا ہے قرض، وہ لکھ کے دے گا کہ میں سودا لے رہا ہوں اور اس کی قیمت جو ہے 2 مہینے کے بعد ادا کروں گا، کیونکہ اس پر بنتی ہے تو لہذا وہ لکھے۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ لکھے اور لکھوائے تو پوری دیانتداری سے۔ اب ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ ایک آدمی کو ہم نے ادھار دیا ہے یا سودا دیا ہے، وہ ہمیں پیسے 6 مہینے کے بعد دے گا، لیکن وہ آدمی جو ہے کوئی صاحب الرائے نہیں ہے، صفی آدمی ہے۔ صفی کا معنی ہوتا ہے کہ جو کسی ایک استقلال سے قائم رہنے والا نہ ہو، کبھی کچھ کبھی کچھ، جسے آپ بے وقوف بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح قرآن مقدس میں آیا نا جی کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ آپ لوگوں کو دعوت دے کہ آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں ایمان لے آؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو کافروں نے اس وقت کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف ہے، یہ تو بالکل بے عقل لوگ ہیں، انہوں نے کیا سوچا بھی نہیں سمجھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، نہ آپ کے پاس دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ اقتدار ہے، اور ہم سرداروں کو چھوڑ کے یتیم مکہ پر ایمان لا رہے ہیں، تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ تو صفی کہتے ہیں یعنی جس کی کوئی رائے نہ ہو۔ اچھا، اب جس نے قرض دینا ہے صفی ہے، یا یہ ہے کہ وہ اتنا کمزور آدمی ہے کہ وہ اچھی طرح لکھوا نہیں سکتا، صفین او ضعیفن، تو اب کون لکھے ان کی طرف سے؟ یا یہ ہے کہ وہ بچہ ہے، نابالغ ہے، اور سودا اس نے لینا ہے، فلیملل ولیہ باللہ، اب اس کا جو ولی ہوگا شرعن، جس کو شریعت نے ولایت دی ہے، یعنی اس کا باپ ہے، چچا ہے، بھائی ہے، وہ ان کی طرف سے لکھ کے دے، تاکہ بھئی کسی قسم کا بعد میں جھگڑا جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور اس ولی کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، نہ زیادتی کرے نہ کمی کرے۔ کاتب کو بھی چاہیے کہ عدل کے ساتھ لکھے، نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے۔ 2 مسئلے یہ ہو۔ اب اس کے بعد جناب اللہ نے حکم دیا کہ جب تم لین دین کرو اور تحریر لکھو تو صرف تحریر لکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر گواہی بھی ضروری ہے۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 آدمی جو ہیں کم از کم اس پر گواہی دیں کہ ہمارے سامنے یہ معاہدہ ہوا ہے اور ہمارے سامنے یہ دستخط ہوئے ہیں، اور اس پر بھی وہ اپنے دستخط کریں یا انگوٹھا لگائیں، مقصد 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح اب شریعت نے ایک حکم جاری کیا کہ مثلا ہم ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں 2 آدمی تو نہیں مل رہے، ایک مرد مل رہا ہے، تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملیں پھر ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر کیوں ہیں؟ تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا سکے، کیونکہ جنس سے نساء جو ہے وہ جنس سے رجال کے مقابلے پہ کمزور ہے، صاحب رائے نہیں ہوتی۔ ہاں، استثناء علیحدہ بات ہے کہ اگر
چند عورتیں یا سینکڑوں عورتیں دنیا میں قابل پیدا ہوں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ بعض عورتیں جو ہیں وہ عقل میں مردوں سے بھی فائق ہو جاتی ہیں، اور بعض عورتیں جو ہیں وہ رائے کے اندر بھی مردوں سے فائق ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ قصہ حدیبیہ کا موقع آیا تو آپ نے بھی اپنی زوجہ مطہرہ کی رائے پر عمل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھی ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے کفار مکہ سے، اب ہم احرام کھول دیں گے، ہم یہاں قربانی کا جانور دم جو ہے دم احصار ذبح کریں گے اور بغیر عمرہ ادا کیے واپس جائیں گے مدینہ منورہ۔ اگلے سال جو ہے ہم پھر قضاء عمرہ کے لیے آئیں گے۔ تو جب آقا نے حکم دیا کہ بھئی سب لوگ اپنے اپنے جانور ذبح کرو اور سر منڈاؤ اور احرام کھول دو، اب آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا، لیکن صحابہ بیٹھے ہیں چپ کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ بھئی اٹھو اپنے جانور ذبح کرو، سر منڈاؤ، احرام کھولو، کپڑے پہنو، واپس سفر کریں۔ صحابہ چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ غصے میں آ گئے کہ عجیب بات ہے کہ میں حکم کر رہا ہوں اور میرے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، چپ کر کے بیٹھ گئے صحابہ۔ حضور غصے میں آئے، اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریک سفر تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جلال میں ہیں تو آپ نے پوچھا کہ آقا کیا بات؟ تو آپ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، معلوم یہ کیا ہو گیا میرے صحابہ کو، میری جماعت کو، میں نے حکم دیا ہے اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تعمیل میں دیر ہو رہی ہے، یہ کیا بات؟ تو بی بی نے عرض کیا، اس نے کہا حضور آپ ناراض نہ ہوں، صحابہ انکار نہیں کر رہے، نہ نعوذ باللہ کبھی صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات گزر سکتی ہے کہ ہم اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں دیر لگائیں۔ وہ مکہ مکرمہ کی محبت میں، اس عشق میں بیٹھے ہیں کہ ہم مدینہ سے احرام باندھ کے آئے کہ کعبے میں جائیں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، اور ماشاءاللہ زمزم ملے گا، مقام ابراہیم ملے گا، اور مکے کے عین قریب پہنچ کے حدیبیہ بھی ان کو روک دیا گیا، تو وہ جو دل میں اثر ہے اس صدمے کا اثر ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اللہ اب بھی قرآن نازل فرما دے، وحی آ جائے کہ چلو بھی لڑو، جہاد کرو، داخل ہو جاؤ مکے میں۔ تو وہ اس انتظار میں ہیں، انکار نہیں ہے۔ آپ جائیں اپنا جانور ذبح فرما دیں، صحابہ کو کچھ نہ کہیں۔ جب آپ اپنا جانور ذبح کر دیں گے تو صحابہ کی امیدیں ختم ہو جائیں گی، پھر دیکھیں کہ وہ دیر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لے آئے، اپنا جانور منگوایا، حکم دیا کہ ذبح کرو۔ بس حضور نے جب ذبح کیا صحابہ کو یقین ہو گیا بھی اب تو اللہ پاک بھی نہیں بھیجتے مکے۔ اگر اللہ نے عمرہ کرانا ہوتا تو پھر نبی پاک سے ذبح کرانے کے احرام کھولنے سے پہلے اللہ روک دیتے۔ اب اگر حضور کا احرام کھل گیا ہے تو پھر ہم بھی نہیں جا سکتے۔ فوراً دوڑے صحابہ، سب نے اپنے جانور ذبح کر دیے، تو حضور نے اپنی بیوی کی رائے کو قبول فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یہ تو لوگ اسلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا یہ ہے اور یہ ہے، یہ سب دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں، اور یہ سب ان لوگوں کا جن کے اندر نہ حیا ہے نہ شرم ہے، اور جو خود کنڈوم کلچر کی پیداوار ہیں، ان کو قرآن کے اندر نعوذ باللہ کیڑے نظر آتے ہیں، ان کو اعتراض کے موقع ملتے ہیں جن کے ہاں لاکھوں انسانوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے۔ اعتراض کرنے والے شرفاء تو دیکھو نا جی، اعتراض کرنے والا معاشرے پر تو نظر ڈالو، وہ ملک، وہ لوگ، ان کے اسکالر، وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں جن کو اپنے نسب کا پتہ نہیں ہے، جن کے آزادی کا یہ عالم ہے کہ باپ کے سامنے بیٹی اپنے دوست کو لے کے آ جاتی ہے، باپ بیچارہ بول نہیں سکتا، اور 18 سال عمر کے بعد تو جو چاہے باپ کے سامنے کرتی رہے، باپ کو بولنے کا، روکنے کا، ٹوکنے کا، اتنا پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے کہ رات کہاں آپ کی گزری ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے اور اعتراض کرتا ہے اسلام کا۔
کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنا بڑا افسوس ہے. اور پھر ہمارا نوجوان طبقہ بھی ان کے پھیلائے ہوئے پراپگنڈے سے متاثر ہوتا ہے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید اسلام نے تو عورت کو اتنے بڑے حقوق دیے ہیں، اتنی بڑی عظمت دی ہے، اسلام نے تو عورت کو پہچان دی ہے کہ وہ ماں ہے اور ام الانبیاء ہے، اس نے نبیوں کو جنا، اور وہ بہن ہے اور وہ بیٹی ہے اور وہ بیوی ہے، اس کے مراتب ہیں. اور پھر اتنا اونچا مقام دیا اسلام نے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اس سے بڑا مقام کسی مذہب نے دیا ہے کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہو؟ ان کے نزدیک تو عورت کے پاؤں کے نیچے عذاب ہے، جہنم ہے. ان کے نزدیک تو عورت کے پاؤں کے نیچے ڈانس فلور ہے. ان کے نزدیک تو عورت کے پاؤں کے نیچے بے حیائی اور آزادی سے بازاروں میں پھرنا ہے، تھرکنا ہے، ناچنا ہے. جنت کا تو تصور ہی نہیں ہے وہاں. یہ تصور تو اسلام نے بخشا ہے کہ عورت کا اتنا بڑا بلند مقام ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور اتنا اونچا مقام بخشا ہے کہ اللہ نے اپنے حقوق کے بعد کہ میرے حق کے بعد تم پر حق ہے تو والدین کا ہے، ماں کا اور باپ. وہاں یہ نہیں کہا کہ باپ کا ہے لیکن ماں کا نہیں ہے. اور پھر اسلام نے ہر مسئلے میں کتنی مقام دیا ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات. اور اللہ نے فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، عابد مرد عابد عورتیں، صائم مرد صائم عورتیں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، سب کو برابر رکھا. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ مرد عبادت کرے تو جنت میں جائے گا اور عورت باہر کھڑی رہے گی. مرد بھی جنت میں ہوں گے، عورتیں بھی جنت میں. اور بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی عورت اتنا اعلیٰ مرتبے پہ چلی جائے کہ مرد بھی نیچے رہ جائے، عورت کا مقام جنت میں بھی اونچا ہو جائے. اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی منع نہیں، اس کی محنت پر ہے. لیکن بہرحال اللہ نے اتنے سارے مقام دینے کے باوجود جو افضلیت بخشی ہے وہ مرد کو ہے. کیونکہ جب تک کسی کو سربراہ نہ بنایا جائے، بڑا نہ بنایا جائے، نظام عالم چل نہیں سکتا. سوال پیدا کیا اگر گھر کے معاشرے کے اندر دونوں بڑے ہیں، دونوں آزاد ہیں، دونوں میں مساوات ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. پھر جو حشر ہو رہا ہے حالات کا، بچوں کا، فرما برداری کا، اطاعت کا، شرافت کا، آپ کے سامنے شرافت کے جنازے اٹھ رہے. اور جب آپ مرد کو اس کے مشرف کا، اشراف کا، قوامیت کا حق دیں گے تو اب نظام جو ہے وہ کنٹرول رہے گا. اچھا، اب شہادت میں اللہ نے دو عورتوں کی شہادت رکھی، کیوں بھی ایک بھول جائے دوسری یاد دلا. دوسری اگر ایک عورت ہو اس کے کردار پہ حملہ ہو سکتا ہے، جب دو ہو جائے گی تو اس کا کریکٹر محفوظ رہ جائے گا. ورنہ مخالف وکیل تو 1 منٹ میں کراس ایگزامینیشن میں کہہ دے گا کہ جناب اس عورت کے ناجائز تعلقات ہیں اس لیے گواہی دے رہی. اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جب دو عورتیں ہوں گی تو یہ الزام لگ ہی نہیں سکتا. ایک آدمی کے ساتھ دو عورتیں بیک وقت تعلق رکھیں اور بیک وقت مدد کے لیے آ جائیں، سوال پیدا نہیں ہو سکتا. ان میں تو رقابت ہوگی، ان میں تو عداوت ہوگی، ان میں اتحاد و اتفاق ہونے کا سوال ہی نہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں دو مرد گواہ نہ ملیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، ان کی گواہی جو ہے وہ لکھ دی جائے. یہ بھی معاملات میں ہے، ورنہ قصاص میں دو عورت کی گواہی ہے ہی نہیں. حدود کے اندر دو عورت کی گواہی اسلام نے نہیں رکھی، کیونکہ ایک تو مسئلہ ایسا ہے کہ قتل کا معاملہ ہو تو عورت دماغ اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھے تو وہ گواہی دینے کے قابل بھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اچھا، پھر یہ ہے کہ جب حدود اور قصاص کے معاملے ہوں گے تو لوگ تو اس کے ماں باپ دادے کے گناہ بھی نکال کے آئیں گے تاکہ اس پر جرح کریں کورٹ میں. اللہ نے اس کو محفوظ رکھا کہ وہ باعزت اپنے گھر میں رہے. اس کا مقام جو ہے عدالت نہیں، اس کا مقام جو ہے وہ کلب اور پب نہیں،
اس کا مقام جو ہے وہ سڑک اور بازار اور پارک نہیں، اس کا مقام جو ہے وہ باعزت ہے، عظمت ہے، اپنے گھر کے اندر اسے محفوظ رکھیں، ضرورت کے تابع نکلے اجازت ہے، ضرورت کے تابع کہیں کام کرنا پڑے اجازت ہے، ضرورت کے تابع کوئی چیز لانی پڑے اجازت ہے، ضرورت کے تابع کسی اجنبی سے بات کرنی پڑے اجازت ہے، لیکن اسلام یہ نہیں مانتا کہ بھی عورت جو ہے وہ اوپن ایئر تھیٹر ہو اور جو چاہے کرتی پھرے اور اس کا نام آزادی ہے۔ جس کو یہ دنیا آزادی کہتی ہے اسلام بے حیائی کہتا ہے، باقی فرق جو ہے وہ آپ خود کرتے ہیں۔ جن کو یہ آزادی کا لفظ کہتے ہیں اسلام کے نزدیک وہ بے حیائی ہے، اسلام کے نزدیک وہ شرافت کا لبادہ نہیں ہے بلکہ اس کے حدود سے نکل جانے کا نام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب 2 آدمی رکھ لیں۔ اچھا جی یہ حکم ہو گیا، اور اس ساتھ یہ بھی قید لگا دی گئی ممن ترضون من الشہداء کہ جب گواہ رکھو تو کوئی شریف گواہ رکھو، کرایہ دار گواہ نہ ہوں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں پولیس کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں نا جی، وہ چاہے لاہور میں ہو، جرم کراچی میں ہو، گواہی لکھی جائے۔ بھی وہ پولیس کے اپنے پیٹنٹ وکیل ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا بعض وکیل ہوتے ہیں پیشہ ور کہ جس کو ضرورت پڑے اس کو بلا لو، پیسے دے دو، گواہی دلوا دو، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے زید کا، عمر کا، بکر کا، اس کا پیشہ یہ ہے۔ ایسے گواہ بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ اور اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ گواہیاں دے دیں کہ اتنے تجربے کار بن جاتے ہیں کہ ان کی گواہی بڑی پکی ہوتی ہے، اور ایک عام شریف آدمی گواہی دینے جائے تو بڑا بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کو زندگی میں کبھی عدالت کا واسطہ نہیں پڑا ہوتا، خدا بچائے ہر مسلمان کو۔ وہ جب عدالت میں آئے گا سوال جواب ہوں گے گھبرا جائے گا۔ اچھا وہ تو عادی ہے نا جی، وہ تو عادی وکیل ہے، عادی گواہ ہے، اس کو تو پتا ہے کہ یہ جرا ہوگی۔ وہ مسل مشہور ہے نا کہ ایک گواہ تھا اسی طرح پیشہ ور، اس نے ایک آدمی سے 500 طے کیے کہ 500 روپے لے کے گواہی دوں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھو جب تم جھوٹی گواہی دیتے ہو تمہارا اعتبار کیا ہے، 500 بھی لے لو اور گواہی بھی نہ دو۔ اگلا بھی استاد تھا، مدعی بھی تو اسی کا بھائی تھا نا۔ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میرا اعتبار ہے، تمہارا کیا اعتبار ہے کہ میں گواہی دے کے نکل آؤں اور تم مجھے پیسے نہ دو؟ اس نے کہا اچھا اب حل کیا ہے؟ اس نے کہا حل یہ ہے کہ دیکھو 500 روپے جو ہے نا، دیکھو یہ میں ہاتھ میں رکھ لوں، کورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تم گواہی دے کر فارغ ہوگے تو بس میں یوں کر لوں گا، تم اپنے پیسے لے لینا، جیب میں ڈال لینا، سلام علیکم۔ کیونکہ کٹیرا اونچا ہوتا ہے، صاحب تو اونچا ہے نا، اور نیچے تو دیکھتا ہی نہیں نا، بڑے لوگوں کی نظر نیچے تھوڑی جاتی ہے، تو بٹھاتے ہی اوپر ہے نا، وہ تو انسانوں سے علیحدہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ نیچے تو ہم جیسے کیڑے مکوڑے غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب جناب خیر بہرحال وہ جب گئے وہاں پر اس نے گواہی دی اور ٹھیک ٹھاک گواہی دی جو وعدہ تھا اس کا۔ جب گواہی ختم کی تو اس کو ہاتھ مارا بھی پیسے، اس نے دیکھا بھی گواہی تو بھگت گئی، اب اگر میں اس کو پیسے نہ دوں تو کیا کرنے کا؟ اس نے اشارہ کیا کہ نہیں ہے، گواہی تو دے چکا تھا، اب اس نے کہا یہ کیا کر سکتا ہے؟ اچھا خدا کی قدرت ہے کہ مجسٹریٹ لکھتے لکھتے جب گواہی ختم ہوئی تو اس نے کہا اچھا ہاں بھی اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ گواہ سے پوچھا، اس نے کہا جناب جتنا سکھایا تھا اس نے میں نے کہہ دیا، اس نے اتنا ہی سکھایا تھا، اس سے آگے کا مجھے پتا ہے۔ ساری گواہی ایک لفظ میں ختم ہو گئی، باہر نکالا کیوں؟ اس نے کہا جی آپ نے پیسے نہیں دیے، ہم اپنی گواہی واپس جیب میں لے کے آ گئے۔ تو اب جب یہ عالم ہو تو پھر نظام کیسے چلے؟ آج تو خیر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بس دعا کرو اللہ مسلمان ملکوں پہ رحمت فرما دے، اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے۔ یاد رکھو جس ملک میں عدل ختم ہو جائے وہ ملک پھر زندہ نہیں رہتے۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بات ہمیشہ پلے رکھ لو، ملک پہ کفر ہو تو رہ سکتا ہے لیکن ظلم ہو تو نہیں رہتا، پھر مٹ جاتے ہیں۔ جس وقت یعنی عدل ختم ہو جائے، ظلم کی حکمرانی ہو جائے کہ جو چاہو کر دو، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، پھر اللہ سے دعا کرو اللہ معافی عطا فرمائے، پھر ظلم سے کبھی ملک نہیں چلتا۔ اور سارے قرآن کی تاریخ پڑھ جاؤ، اللہ نے کافروں پر بحیثیت کافر کے کبھی عذاب نہیں کیا۔ سارے قرآن کی تاریخ پڑھ جاؤ کہ کافروں پر اللہ نے صرف اسی لیے عذاب نازل کر دیا ہو کہ یہ کافر ہیں،
کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا۔ کافروں پر عذاب کب نازل ہوا؟ جب کفر کے ساتھ ظلم شروع ہوا، جب کفر کے ساتھ انہوں نے نوح علیہ السلام پہ ظلم کیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ کفر کے ساتھ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی قوم نے بدفعلی شروع کی، لوگوں کو چھیڑنا شروع کیا، بازاروں میں بیٹھ کے شریفوں کے مذاق اڑائے، جب ظلم حد سے بڑا عذاب آ گیا۔ اسی طرح ایک نبی کی امت نے ماپ تول میں نقصان شروع کیا کہ دینے کے لیے اور وزن ہے، لینے کے لیے اور وزن ہے، پیمائش کر رہے ہیں، لینے کے لیے اور ہے، دینے کے لیے اور ہے، اللہ نے عذاب میں پکڑ لیا۔ اسی طرح بنو اسرائیل کا دیکھ لیں کہ جب انہوں نے قبط والوں نے بنو اسرائیل پہ ظلم شروع کیا تو پھر فرعون پہ اللہ کا قہر عذاب بن کے ٹوٹ پڑا۔ اسی طرح میرے آقا کے زمانے میں دیکھ لیں، جب انہوں نے صحابہ پہ ظلم کیا، صحابہ کو ستایا گیا، پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، انگاروں پہ سلایا گیا، مکے اور مدینے کی گلی، مکے کی گلیوں میں گلے میں رسے ڈال ڈال کے انہیں پھرایا گیا، اللہ کا پھر قہر ٹوٹا۔ 7 سال تک قحط میں مبتلا ہو گئے مکے والے، 7 سال متواتر قحط کا عذاب آیا کہ بازاروں میں گلیوں میں گندے چمڑے کے ٹکڑے لے آتے تھے مکے والے، ان کو دھو کے دیگچیوں میں ڈال کے ابال کے پیتے تھے کہ کچھ تو ہمیں شاید ذائقہ مل جائے۔ اور پھر دوسرا عذاب بدر میں آیا کہ 70 قید ہوئے، 70 مارے گئے، قیدی بنے۔ پھر سب سے بڑا عذاب ان پہ اس دن گزرا جس دن میرا مدنی آمنہ کا لال سرکار مدینہ فاتح مکہ بن کے تشریف لے آئے اور پورے عالم عرب پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ اللہ نے کبھی کافر کو من حیث الکافر کبھی عذاب نہیں دیا۔ کافر جب ظالم بنے گا عذاب آئے گا، مسلمان جب ظالم بنے گا عذاب آئے گا، اور وہ عذاب کی انواع ہے۔ کبھی بارشیں بند کر کے عذاب آئے گا، کبھی سیلاب کا عذاب آئے گا، کبھی مسلمان کو قتل کرے گا یہ عذاب آئے گا، کبھی ایک دوسرے کی عزتیں عصمتیں لٹنے کے عذاب آئیں گے۔ عذاب کوئی ایک قسم کا نہیں ہوتا، یہ سب ہمارے اعمال ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے عذاب رحمت کے ساتھ رفع فرما دے اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ورنہ آج تو ہم اس معاشرے میں ہیں کہ جو جتنا بڑا دیندار ہے اتنا بڑی مشکل ہے۔ آج تو دین پہ ہونا جو ہے نا جی، پہلے کسی دور میں ہم لوگ پڑھتے تھے نا جی وہ اکبر الہ آبادی کا شعر، بچے تو ایسے ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں اکبر الہ آبادی نے کیا کہہ دیا ہے، کہ اس کا ایک شعر ہوتا نا بڑا مشہور شعر ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوا دی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جب ہم پڑھتے تھے سمجھ نہیں، آج سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا نام لینا کتنا مشکل ہے۔ جتنا آدمی دین پہ ہے وہ عذاب میں ہے، جتنا بے دین ہے مزے میں ہے، جتنا اللہ کے دین سے دور ہے مزے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا سوشل آدمی ہے، یہ شریف آدمی ہے، تو ہر محفل میں سج ہمارا مولوی بھی وہ مزے میں ہے جو ہر محفل کا ہو، ہر دیکھ کا چمچہ بن جائے مزے میں۔ اور جو اپنے دین پہ کھڑا ہو کہ جی اسلام اجازت نہیں دیتا وہ مشکل میں ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی، روٹی نہیں ملتی، تنخواہ نہیں ملتی، پڑے ہیں بیچارے دیہاتوں میں، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ حالانکہ اصل علماء وہ ہیں جن کے ہم جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں، ان کے اگر ہمیں جوتے بھی مل جائیں تو ہم اٹھانے کو فخر سمجھیں۔ دیہاتوں میں پڑے ہیں بیچارے، کسی کے پاس کپڑا ہے تو روٹی نہیں، روٹی ہے تو کپڑا نہیں، روٹی کپڑا ہے تو سواری نہیں، اور اب بھی پیدل چلتے ہیں، اب بھی سائیکل چلاتے ہیں، اب بھی بیچارے وہی مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ اب بھی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کر رہے ہیں صحیح علماء، وہ ان کو تو اپنے مسجد مدرسے کے باہر والا بھی کوئی نہیں جانتا، اور جن کو ہم جانتے ہیں سبحان اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اب اور کوئی حل نہیں بچا، صرف یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو ایک کلمہ اللہ نے بتایا ہے وہی پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب سے بڑا ہر مصیبت کا علاج ہے کہ آدمی اب یہی پڑھ سکتا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گواہ کیسے ہوں، ممن ترضون من الشہداء، ایسے گواہ ہوں کہ پسندیدہ، راضی، شریف،
جن کو تم پسند کرتے ہو، عدل والے انصاف والے گواہ ہوں۔ تو بہرحال اللہ پاک رحمت کرے، اب تو خیر ایسا گواہ ڈھونڈنا پڑے تو پتہ نہیں مل جائے گا، بس اب تو دعا کرو نا جی۔ اب آخر سودا بیچنے والے بھی تو، ایک وہ آدمی آیا کہتا ہے جی ہمارے امام کی داڑھی جو ہے چھوٹی ہے، نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے۔ میں نے کہا پیچھے مقتدی ہے کہ جی وہ تو داڑھی ان کی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا ہو جاتی، جب مقتدی کلین شیو ہے تو امام کی اتنی تو ہے نا۔ پھر مسئلہ تو تب تھا کہ داڑھی منڈانا جو ہے بار بار منڈانے سے آدمی فاسق ہے۔ فاسق جب بن گیا، کبیرے کا مرتکب ہو گیا، تو اب فاسق امام نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ مسئلے تو تب تھے نا جب پیچھے بھی تو پڑھنے والے الحمدللہ سارے مومن ہوتے تھے۔ اب مسئلے تب رہے کہ پیچھے جو ہے ماشاءاللہ وہ تو صرف کلین شیو نہیں، ٹائی پھیر کے شیو کرتا ہے کہ کہیں بال لگتا تو نہیں۔ تو آگے اگر امام کی پھر اتنی داڑھی بھی ہو تو چلو، عورتوں میں مرد تو ہے نا، ایک تو عورتوں میں مرغی میں مرغا تو آ گیا نا بھائی، کوئی کلغی شلغی ہوگی تو مرد کی علامت پہچانی جائے گی، داڑھی نہ ہو کیا بتایا عورت ہے مرد ہے۔ تو اس لیے بہرحال یعنی آج کل تو حالات یہ ہیں، جب سودا بیچنے والا بھی ماشاءاللہ اور لینے والا اس سے ڈبل ماشاءاللہ، تو گواہ بھی تو وہی ملے گا۔ اس لیے اب تو پھر انہی پہ گزارا کرنا پڑے گا، اب اچھے گواہ تو کہاں سے لے آئیں؟ ورنہ گواہی کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص بازار میں چلتے ہوئے کوئی چیز کھا رہا ہو اس کی گواہی قبول نہ کرو، اطلاع کی جرم ہے۔ یعنی اگر کوئی کریکٹر ہو، کردار ہو، کوئی معیار ہو، کوئی شرافت ہو، یہ کیا ہے چلتے ہوئے کھا رہے ہیں تو ہمارا آدمی ہے، اندازہ کریں گے پھر ایسے گواہ میں اور آپ کو کہاں ملیں گے؟ بس دعا کرو، مسئلہ یہی ہے، مسئلہ نہیں بدلے گا، یہ ہماری بدقسمتی کے گواہ نہ ملے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ بھئی گواہی ہو گئی۔ اچھا، اب گواہوں کو بھی حکم دیا کہ فرمایا کہ بلا یا اب الشہداء، خبردار اگر تم نے گواہی دیکھی ہے تو انکار نہ کرو۔ اب اگلا حکم دیا کہ اچھا تم کرتے ہو چھوٹی بڑی ہر چیز لکھو، یہ نہ کہو کہ جی چھوڑو یار 100 ریال کی بات ہے کیا لکھنا ہے، نہ لکھو، کل 100 ریال پہ جھگڑا ہو جائے لوگ مارے جائیں۔ فرمایا ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اگر مدت ہے درمیان میں چھوٹا بڑا سب لکھو۔ اچھا، اب جناب یہ مسئلہ بھی ہو گیا قرآن پاک میں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں اگر تمہارا لین دین ہے نقد میں کہ بھئی ابھی کیا قیمت ہے جی 1 ریال، 1 ریال لو گلاس لے لو، اس کے لیے ایک لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو لین دین نقد چل رہا ہے، اس نقد کو کون لکھے؟ اچھا، اب اسلام نے فرمایا کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا بینکم، اگر چلنے والی بات ہے تمہارے درمیان تو لکھنا ضروری نہیں، لیکن اس پر بھی اگر گواہ بنا لو تو اچھی بات ہے۔ اب اس میں اختلاف تھا جس پہ آپ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ بھی یہ گواہ بنانا واجب ہے یا مستحب؟ بعض علماء نے کہا واجب ہے لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، انہوں نے کہا جب یہ آیت آ گئی کہ کوئی امانت رکھے تو امانت پوری کی پوری ادا کرو اور انصاف کرو، خیانت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، بس اب وہ گواہ بنانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ نہ، گواہ بنانا جو ہے مستحب ہے، افضل ہے، ثواب کا کام ہے، نہ بنائے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن بنائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اس پر مفسر رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، ایک اعرابی سے، ایک بدو سے آپ نے اونٹ خریدا۔ جب اونٹ کی بات چیت طے ہو گئی، سودا ہو گیا، آمنہ کے لال نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پر، آپ نے جب وہ خرید لیا، آپ گھر تشریف لے گئے کہ پیسے اکٹھے کر کے میں آتا ہوں اور آپ کو قیمت جو ہے وہ ادا کرتا ہوں۔ اب جو بعض لوگ گزرے ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ سودا حضور کی ذات سے ہو چکا ہے، جو بھی آئے تو سوم کہتے ہیں یعنی بولی، اپنی بولی لگا دے، اپنی بولی لگا دے، جب میں اتنا دوں گا، ایک اور آئے تو وہ کہتے جی میں اتنا دوں گا۔ اب جب اس کی قیمت بڑھتی گئی تو وہ اعرابی جو تھا، جنگل کا رہنے والا بدو تھا، اس کی نیت خراب ہو گئی،
اس نے کہا کہ مجھے تو پیسے زیادہ ملتے ہیں. یہاں بھی آج کل یہ لفظ جو ہے محاورات عرب میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں نا اول سوم ذهب. یہاں عربوں میں اب بھی محاورہ ہے کہ بھی جو پہلی بات نکالے نا پہلا گاہک وہ سونا ہے، لے لو بس، دوسرے کا انتظار نہ کرو. تو اب جناب جب اس نے دیکھا کہ مجھے پیسے زیادہ ملتے ہیں، اس نے وہی کھڑے کھڑے آواز دی کہ حضور سے یا نبی اللہ اگر آپ نے لینا ہے تو جلدی کریں ورنہ میں دوسرے کو دے رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. اتنی دیر میں ایک اور آدمی آیا، اس نے اور قیمت بڑھا دی، اس نے اس کو اونٹ دینے پہ تیار ہو گیا کہ تم لے لو. حضور پاک تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے یہ اونٹ بیچا ہے؟ میں نے خریدا ہے. اس نے کہا جی نہیں میں نے تو نہیں بیچا. اب کی میری بات ہو رہی تھی، میں نے بیچا نہیں. حضور نے فرمایا جی بات ہے تم نے بیچا ہے، قیمت طے ہو گئی، میں قیمت لینے کے لیے گیا، اتنی دیر ہو گئی میں آ گیا. اس نے کہا جی نہیں میں نے نہیں بیچا. اچھا اگر میں نے بیچا ہے تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لے آئیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے کہ بھائی کہاں سے گواہ لیں. اس وقت کوئی گواہ تو تھا نہیں، معاملہ تو نقد کا تھا. اس نے کہا جی پھر کوئی گواہ ہے تو لے آئیں. اچھا لوگوں نے بھی سمجھایا کہ بھئی عقل کی بات کرو، اللہ کے نبی ہیں، نبی جو بھی فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں. نے کہا جی نہیں یہ تو لین دین کا معاملہ ہے، یہ تو خرید فروخت کا معاملہ ہے، اس لیے اگر گواہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں نے نہیں بیچا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات ہو رہی ہے وہ آئے کھڑے ہو گئے، بات سنتے رہے. حضور نے فرمایا میں نے خریدا ہے، بدو کہے میں نے بیچا نہیں، تو گواہ لائیں. وہ آگے بڑھے، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے بیچا ہے اور آقا نے خریدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حیران اور فرمایا بما یشهد یا خزیمہ. انہوں نے فرمایا تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو تھے نہیں. دیکھو یہ شان نبوت ہے نا، ورنہ تو حضور کے فائدے کی بات ہو گئی، گواہ مل گیا تو حضور قبول فرما لیتے. لیکن حضور نے سودے کو بھی چھوڑ دیا. فرمایا بما یشهد تم کیسے گواہی دے رہے ہو اللہ کے بندے، تم موجود نہیں ہو اور گواہی دے رہے ہو. اس نے کہا حضور کمال کی بات ہے بے تصدیق ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے خریدا ہے تو آپ کے کہنے کے بعد بھی پھر کسی اور حاضری کی ضرورت ہے. اور ایک اور روایت میں ذرا تفصیل آتی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب جبریل آپ پہ آتا ہے قرآن لے کر تو ہم ہوتے ہیں. بڑی عجیب بات کی حضرت خزیمہ. انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ جب جبریل وحی لے کے آتا ہے ہم موجود ہوتے ہیں. فرمایا نہیں. انہوں نے کہا آپ جب فرماتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، نہیں قرآن ہے تو اللہ کا وحی ہم مان رہے ہیں. ایک اونٹ کا سودے کے لیے ہمیں آپ کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے. حضور آپ نے کہہ دیا بس میں گواہ ہوں. حضور اتنی خوش ہوئے آپ نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد تیری ایک کی گواہی جو ہے 2 کے برابر ہے. آپ نے فرمایا بھی میرے خزیمہ کا وہ مقام ہے جہاں یہ گواہ بن جائے اور کسی گواہ کی ضرورت ہے. بس یہ اتنا سچا آدمی ہے کہ اس کی ایک آدمی کی گواہی جو ہے وہ 2 کی گواہیوں کے برابر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں حدیث کا مسئلہ کیا نکلا کہ نبی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے تو تم گواہ بنایا کرو تاکہ کل کو ایسے واقعات پیش ہی نہ آئے. دوسرا یہ نکلا کہ بھی بغیر گواہ کے بھی سودا ہو سکتا ہے، ورنہ حضور سودا ہی نہ کرتے، پہلے گواہ بلاتے پھر سودا ہوتا. لیکن حضور نے بھی تو سودا کر لیا نا بغیر گواہوں کے، چونکہ نقد تھا. اس لیے اگر فرض ہوتا یا واجب ہوتا تو پہلے حضور گواہوں کو بلا کے سودا کرتے. تو دونوں باتیں نکل آئیں کہ گواہ رکھنا فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ گواہ ہوں تاکہ اختلافات پیدا نہ ہوں. اگر اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں تو آپ کی میری کیا طاقت ہے، ہمارے سامنے تو ہر وقت آ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ حدیث مبارک جو ہے مفسر رحمت اللہ علیہ نے اپنے استدلال کے اندر پیش فرمائی ہے. اچھا اس کے بعد جناب حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ یدعون اللہ ولا یستجاب لهم. آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی. اچھا ان میں کون آدمی؟ ایک آدمی فرمایا وہ ہے رجل له امرأة سیئة الخلق فلم یطلقها.
ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی عورت بدخلق ہے اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا، ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ معنی یاد رکھو، سیئۃ الخلق کا معنی یہ نہیں ہوتا صرف کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بد زبان ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں معنی خلق اس کا خراب ہے، معنی یعنی نعوذ باللہ وہ امانت نہیں رکھتی مرد کی، خائن ہے، عزت لٹاتی ہے، گناہ کرتی ہے، ایسی عورت کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک ہے کہ بد زبان ہے، بعض عورتیں بڑی نیک ہوتی ہیں، پارسا ہوتی ہیں، لیکن بد زبان ہوتی ہیں، جب بھی بات کریں گی تو ایسی اللہ معاف کرے گا مرچوں پہ بیٹھی ہیں ہر وقت، جب بھی بات کریں گی تو ایسی تلخ بات کریں گی خدا معاف کرے، جیسی حضرت اپنا ایک بہت بڑے حضرت مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، اور بے انتہا نازک مزاج لطیف انسان تھے کہ اگر کوئی آدمی حضرت کا گلاس ہے نا جی، یہ گلاس رکھتا تو ٹیڑھا رکھ دیتا تو حضرت کو سر میں درد ہو جاتا، اتنے لطیف انسان تھے۔ اچھا، اگر رضائی کی سلائی میں کوئی ٹیڑھا پن ہو تو رات کو نیند نہیں آتی تھی حضرت کو کہ بھی وہ دھاگا ٹیڑھا ہے، اسی فکر میں رہتے تھے، حضرت کا مزاج اتنا۔ اچھا، بیوی ایسی بدخلق تھی اللہ معاف کرے، حضرت کا ایک مرید تھا پٹھان، اس کو بھیجا گلی پہ گھر کے دروازے پہ کہ بھی فلاں چیز جو ہے میرے گھر سے مانگ کے لے آؤ۔ وہ گیا، اس نے کنڈا کھٹکھٹایا، اندر بیوی صاحبہ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہم فلاں آدمی ہے، اس حضرت نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا تمہارے حضرت کی بھی ایسی تیسی اور تمہاری بھی ایسی تیسی۔ اس نے جناب وہ سنائی نا خان صاحب کو بھی اور حضرت کو بھی، اور اس کے بعد وہ جو چیز تھی وہ بھی بھجوا دی، وہ لے کے آیا، کہتا ہے حضرت صاحب دیکھو ہمارا خون بہت گرم ہو گیا۔ پٹھان تو گرم آدمی ہوتے ہیں، دیکھا نہیں ابھی آپس میں لڑ پڑے ہیں، کافروں سے لڑتے لڑتے ایک دوسرے سے خود لڑ پڑے۔ اب جناب نہ وہ مانتا ہے نہ وہ کہتا ہے نہیں ہم ٹھیک کہتے، وہ کہتے نہیں ہم ٹھیک کہتے۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور دونوں کو دشمن لڑا رہا ہے اور دشمنوں کے ہاتھ میں دونوں کھیل رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے نا کہ یہ اتنی بڑی قوت والی قوم ہے کہ کہیں پھر یہ کسی دوسری جگہ ہمارے لیے مسئلہ نہ بنائے، ان کو یہی مصروف رکھو، یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں، جب ان کے پاس اسلحے شسلے ختم ہو جائیں گے باقی صرف مرغ والی لڑائی رہے گی، پھر ہم ان کی سلو کرا لیں۔ دیکھا جب تک اسلحہ ہے اس وقت تک ان کو لڑاؤ۔ خیر بہرحال جی، تو اب جناب وہ خان آدمی گرم آ گیا، اس نے کہا حضرت ایسا بھی خدا کا قسم ہمارا بھی ہوتا ابھی ٹکڑے کر دیتا، ہم کو اجازت دو ابھی ٹھیک کرتے ہیں اس کو۔ انہوں نے کہا بیٹھو خان بیٹھو۔ بیٹھ گیا خان صاحب نے کہا اللہ کے بندے میرے پاس جو اس وقت ولایت کا مقام ہے وہ اسی بیوی کی وجہ سے تو ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ تنگ کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے درجہ دے، اسی صبر پر تو میں نے یہ مقام حاصل کیا ہے، تو اس کو کیسے نکال دوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ما یحب لنفسک یحب لاخیک، جو اپنے لیے محبوب رکھو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی محبوب رکھو۔ مجھے تو ستا رہی ہے، میں طلاق دوں کسی اور مسلمان کو بھی جا کر ستائے، تو اس لیے چلو میں تو برداشت کر رہا ہوں نا، کسی دوسرے مسلمان کو تو خراب نہ کرے، اس لیے میں صبر کروں گا۔ تو ان باتوں پہ صبر کرنے کا بڑا اجر ہے۔ لیکن ایک آدمی کی عورت ہے جناب نعوذ باللہ، وہ زنا کراتی ہے، بازاروں میں پھرتی ہے، بے حیائی کرتی ہے، وہ کہے کہ میں صابر ہوں، یہ دیوس ہے، یہ بغیرت ہے، یہ صابر نہیں۔ سمجھیں دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ عورت پاک ہے، نہ زنا ہے، نہ گناہ ہے، نہ خیانت ہے، لیکن بد زبان ہے، ہر وقت لڑتی رہتی ہے، ہر وقت بولتی رہتی ہے، چپ کرتی نہیں، تو اس پہ صبر کرنے کا اجر ہے۔ لیکن ایک عورت ہے اللہ معاف کرے کہ خامند گھر سے نکلا نہیں تو اس نے جناب فوراً برقع سر پہ رکھا نہیں، خامند کیا گھر سے تو اس نے فوراً ٹیلی فون اٹھایا کہ جناب اب میں فارغ ہوں، اور اس کے بعد وہ کہے کہ جناب کیا کریں گزارا کرنا ہے، تو یہ دیوس بے غیرت ہے اسلام کی نظر میں، اس کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور ایسے آدمی کی نہ امامت جائز ہے نہ عدالت جائز ہے، کیونکہ جو آدمی اپنی بیوی کے زنا پہ صبر کرتا ہو وہ بھی کوئی بندہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے گھر کو محفوظ رکھے، دعا کریں اللہ معافی عطا فرمائے۔ اچھا ایک آدمی تو وہ ہے وَرَجُلٌ دَفَعَ مَالَ يَتِيمٍ قَبْلَ أَن يَبْلُغَ،
اور ایک وہ بندہ کہ یتیم کا مال اس کے پاس ہے لیکن یتیم ابھی بالغ نہیں ہوا، بڑا نہیں ہوا، اس نے کہا لے جاؤ جی اپنا مال، میں تمہارا مال نہیں رکھتا. اب بچہ ہے، چھوٹا ہے، لازمی بات ہے کہ بعد مال کو ضائع کر دے گا. تو ایسا آدمی بھی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا کہ بھئی تم نے کیوں یتیم کا نقصان کیا. وَرَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ يَشْهَدْ، اور فرمایا ایسا آدمی اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو کسی کو قرض دے لیکن گواہ نہ بنائے. کسی کو کہے کہ ٹھیک ہے جی میں قرضہ دے رہا ہوں آپ کو لے جائیں، اور گواہ نہ بنائے تو اس نے بھی قرآن کی حکم کی مخالفت کی ہے. لہذا ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اب کتنی بڑی سزا ہے. وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَىٰ سَنَدِي شُعْبَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ ثَلَاثُمِائَةٌ إِلَىٰ آخِرِهِ کہ بھئی یہ جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے یعنی ان کی گواہی تک بس دعا کریں اللہ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق. جی کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ مانگتے ہیں یعنی سوال کرتے ہیں لوگوں سے بھیک مانگنے والے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ جب اٹھائیں گے تو ان کے چہرے پہ خون نہیں ہوگا، ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، نچا ہوا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے چہرے کو ذلیل کیا. اللہ قیامت میں بھی ذلت والا چہرہ دیں گے کہ میں نے تم کو یہ چہرہ عزت کے لیے دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ لوگوں کے آگے جا کے ایک پیسہ مانگ کے ذلیل بنو. تم نے خود اپنے چہرے کو ذلیل کیا ہے تو آج ساری دنیا کے سامنے ذلت کے ساتھ کھڑے ہو جائے. لیکن کہتا ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بادشاہ سے مانگ سکتے ہو، یہاں سوال منع ہے اور وہاں سوال. اللہ کے بندے عقل کی بات ہے سمجھو. ایک ہے بھیک مانگنا، ایک ہے بادشاہ وقت سے جا کے اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق سوال کرنا. تو رعایا کا حق ہے کہ اپنے راہی سے جا کے مانگے، وہ تو ہمارا حق ہے، وہ بھیک تھوڑی ہوتی ہے. انہوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایک آدمی بادشاہ کو درخواست دیتا ہے جی میرا لڑکا ہے، میرے بچے ہیں، میری گزر معاش مشکل ہو رہی ہے، مہربانی کریں کسی کو نوکری دے دیں، وظیفہ دے دیں، ہمارا کو وظیفہ مقرر کر دیں. یہ تو بھیک نہیں ہے. بھیک یہ ہے جو ایک ایک ریال مانگتے طوافون پھر رہے ہیں، یہ بھیک ہوتی ہے. نماز عصر کے جماعت ختم ہو جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہے حکم آئے، پہلے سنت پڑھیں گے صرف فرض ادا کریں گے. مجھے تو نہیں پتا ہے کیا لکھا ہے آپ نے. بہرحال عصر سے پہلے جو ہے سنت پڑھنا جو ہے مؤکدہ نہیں ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، کوئی بات نہیں. بعض حضرات جو ہے ہاتھ بالکل چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، تو جو بعض حضرات پڑھتا ہے تو ان سے جا کے پوچھو میرا کیا قصور ہے، میں تو باندھ کے پڑھتا ہوں. بھائی جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے سلام پھیرے پکڑ لو. کیوں پڑھتے ہو؟ تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. شیعہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، باقی تو سب ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. اور یاد رکھیں صحیح روایات جمہور اسی پر ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں. بعض لوگ ہمارے ملک میں جیلوں میں بے قصور بندے، اللہ ان کو قید سے رہائی عطا فرمائے. دعا کریں جو لوگ بے گناہ قید میں ہیں اللہ ان کی مشکلات رفع فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ظلم و عذاب رفع فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. دیکھیں یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی جو بھی عبادت مالیہ ہے، صدقہ، قربانی، خیرات، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ جس کی طرف سے آپ چاہیں کریں، کوئی منع ہی نہیں. اختلاف آ جاتا ہے عبادت بدلیہ میں، لیکن اس کے بھی بعض ائمہ جو ہے قائل ہیں اگر کسی نے روزے نہیں رکھے آپ کے بڑے آپ ان کی طرف سے رکھ سکتے. اسی طریقے سے انہوں نے حج نہیں پڑھا آپ ان کی طرف سے حج پڑھ سکتے. تو اس لیے بہرحال آپ کر سکتے ہیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں، سب جائز ہے. اور کان کے زائد بال کاٹ سکتے ہیں، اگر کان پہ بال ہیں کاٹ سکتے ہیں، کوئی بات کوئی ایسی بات نہیں. کانوں پر جو زائد بال ہیں اگر برے لگتے ہیں، البتہ یہ جو ہے نا حاجب، ان کا نوچنا بنانا منع ہے. جی شہباز قلندر جو ہے ہوا میں اڑتے تھے باز بن کر، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ تو ان سے پوچھیں گے شہباز قلندر کو اڑتا ہوا دیکھا ہو جنہوں نے. اللہ کے بندے مجھے کیا پتا اڑتے تھے نہیں اڑتے تھے.
نہ اب قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے بلا شہباز بندر اڑتے تھے، ہمارے نبی پاک تو نہیں اڑتے تھے۔ تو اڑنا سنت کے تو خلاف ہوا، کو ولایت تو نہ ہوئی۔ نہ سمجھے حضور پاک کے بارے میں تو ایک حدیث میں بھی نہیں کہ حضور اڑتے تھے، حضور تو اونٹنی پہ سفر کرتے تھے۔ تو یہ اڑنا جو ہے کوئی بہادری کی بات، چلو اگر مان بھی لیا جائے کوئی اڑتا ہو تو کیا ہو گیا؟ اور باقی ہمیں کیا پتا حقیقت کیا ہے، اللہ عالم پتا ہے، کرامت کا کوئی اظہار ہے، ہوا نہیں ہوا خدا جانتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام شافعی کے استاد تھے، حضرت امام احمد بن حنبل کے، دونوں کے استادوں کے بھی استاد تھے، صرف ان کے استاد نہیں تھے۔ امام شافعی تو حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام شافعی محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اس لیے امام صاحب تو سب کے استاد تھے۔ وہ تو عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ تو ان کے بھی استاد ہیں۔ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، اللہ کی کن صفتوں کا اظہار؟ عظیم اعلیٰ تو صفتیں، اور کن صفتوں کا اظہار؟ اب تم کوئی صوفیوں والی بات پوچھنا چاہتے ہو تو صوفیوں سے پوچھو، میں تو صوفی ہوں نہیں۔ نہ صفت عظیم تو موجود ہے، صفت اعلیٰ خود موجود ہے، تو اب اس کا کوئی طریقت اور کشف کے کوئی نئے طریقے ہوں تو وہ ان لوگوں سے پوچھو، ہمیں تو خوش نہ آیا یہ طریقے خالقہ۔ ہم تو صوفی ہیں نہیں، سیدھی سی بات۔ ہم تو جو حق والے صوفی ہیں ان کے غلام ہیں، جو یہ بناوٹی صوف پہننے والے صوفی ہیں ان کے مخالف ہیں۔ جی ہم انشاءاللہ اللہ پاک جنت میں ہمیں داخل کریں گے، اللہ ہم سب کو داخل کریں، تو لباس جو ہے ہمیں جنت میں داخل کرنے کے بعد پہنائیں گے یا پہلے پہنائیں گے؟ جب چلیں گے انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال لباس پہنائیں گے، فکر نہ کرو، قبر سے اٹھنے کے بعد ہی پہنائیں گے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب قبروں سے ہم اٹھیں گے تو لباس جو ہے سیدنا ابراہیم الخلیل کو پہنایا جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے بھی پہلے ان کو لباس ملے گا؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے ملے گا، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے جب آگ میں ڈالے گئے تو ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، اللہ وہ بدلہ دیں گے کہ آج ساری دنیا کھڑی رہے میرے خلیل کو کپڑے پہنا، تو لباس ملے گا، فکر نہ کرو۔ زوال کا ٹائم جو ہے یہاں تقریباً جو ہے نا جی، یہ آسان بات یاد رکھو، ایک لکڑی رکھ لو، اگر سایہ ڈھل گیا زوال ہو گیا، بس سیدھی سی بات۔ خود فیصلہ کر لو، اب گھڑیاں تمہارے پاس بھی ہیں اور ہر چیز تمہارے پاس ہے۔ جب سورج سر پہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، جب نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو زوال کے بعد پڑھتے رہیں۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، مسلمان پاک ہے، بالکل آپ پاک ہیں، اس میں کوئی شک ہے حضرت؟ آپ پاک نہ ہوتے تو پھر وضو کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پاک آدمی ہیں، نماز کے لیے وضو کیوں کرتے ہیں؟ پاک کو بھی وضو کی ضرورت ہے۔ پاک کو دیکھ پڑھنے کے بعد 6 گھنٹے تو گھر میں رکھ کے دیکھ لو پاک کا، محلے والے آ جائیں گے بدبو ہو گئی ہے نکالو۔ ہم کیا ہیں؟ یاد رکھو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بغیر وضو، یاد ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی نماز کے لیے شلوار ہے یا پینٹ ہے اور ٹخنوں سے بھی نیچے ہے تو اس کو ہم موڑ لیں، ہمیشہ کے لیے موڑ لیں، صرف نماز میں کیوں موڑیں؟ اتنے نیچی پہنی نہ کرو جو موڑنی پڑے ہر وقت، اتنا اونچی رکھو کہ موڑنا نہ پڑے، ورنہ تمہیں جو موڑا جائے پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، جہنم میں وہ جلیں گے ٹخنے جو نیچے رکھتے ہیں اپنے کپڑوں۔ تو اس موڑنے سے تو بہتر ہے نا ابھی دنیا میں بچو۔ قوالی سننا کیسا ہے؟ خالص گناہ ہے۔ جو موجودہ دور میں قوال ہیں نا، ان کی قوالی سننا تو خالص گناہ ہے، کہ ساتھ باجا گاجا باجا، نہ داڑھی نہ مونچھ اور عاشق رسول، ماشاء اللہ۔ بابا اگر نعت سنو تو جائز ہے، لیکن ساتھ باجا نہ ہو، مزمار نہ ہو،
خوبصورت آواز کے ساتھ کوئی حضور کی نعت پڑھے، بالکل پڑھے، لاکھ دفعہ سنے، لیکن یہ ذات جو 18 سازندے بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب وہ دیکھ رہا ہے کہ بھی اس کا ہاتھ طبلے پہ ٹھیک پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہے، اس کا ہاتھ ہارمونیم پہ صحیح جا رہا ہے کہ ذرا غلط ہو رہا ہے، ٹھہرو ٹھہرو میری آواز میں فرق آ رہا ہے، یہ شریف، یہ نعت خوان ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جتنے مزامیر ہیں یہ آلات شیطان ہیں، تو جو شیطان کے آلات کو چلنے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایک مولوی صاحب کہتا ہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو شریف پڑھنا ہوگا، تو مولوی صاحب ٹھیک کہتا ہے۔ جو دوسرا کہتا ہے امام کا پڑھنا کافی ہے، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، تم لڑو نہیں، دونوں کو نماز پڑھنے دو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو لے آؤ اندر۔ مرد عورت کی نماز میں کچھ فرق نہیں ہے، کہتے ہیں شاید ان کے نزدیک فرق نہ ہو، ہمارے نزدیک فرق ہے، مردوں کی صفیں آگے ہوں گی، عورت کی پیچھے ہوگی، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امام غلطی کرے تو مرد کہے گا اللہ اکبر یا سبحان اللہ، لیکن عورت نہیں کہہ سکتی۔ وہ ہاتھ تو فرق آیا کہ نہیں آیا؟ تو کیسے فرق نہیں ہے؟ اسی طرح امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سجدے میں بھی عورت زیادہ زمین کے قریب ہو تاکہ جتنا اس کا سطر ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہو۔ میں نے ابھی بتا دیا ہے، اگر آپ قرآن یا حدیث لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے نماز پیمبر ایک اردو میں کتاب ہے وہ لے لیں، یا اور بھی کئی کتابیں مل جائیں گی، یا عربی میں لینا چاہیں تو فتح القدیر ہے، شامی ہے، اور بڑی کتابیں ہیں، ہدایہ ہے، قدوری ہے، بڑی بڑی کتابیں، ان میں سے دیکھ لو مسئلے۔ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم آدمی کے ساتھ کوئی کمپنی بنائی کاروبار کے لیے، لیکن بزنس کمپنی کا نام جو ہے وہ غیر مسلم کے نام پہ رکھا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کاروبار میں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاروبار تو کافر کے ساتھ بھی جائز ہے، یہودی کے ساتھ بھی جائز ہے، ہندو کے ساتھ بھی جائز ہے، نصرانی کے ساتھ بھی جائز ہے، کیونکہ ان کے شیئر زیادہ ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا ہمارے نام رکھو، تمہارا پیسہ تھوڑا ہے، ہم تمہارا نام کیوں رکھیں؟ تو قانونی حالات ایسے ہوتے ہیں نا، کیونکہ جب کمپنیاں بناتے ہیں تو اس میں ٹیکس ہوتے ہیں، اس کے کچھ لا رولز ہوتے ہیں، بائی لاز ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق اگر اس کا نام رکھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ سورج اور چاند جو ہیں بھائی تھے، پتہ نہیں کوئی ننگا نہا رہا تھا، اماں ناراض ہو گئی، فلاں ہو گئی، تو بہرحال آپ کے ہاں چاند سورج بھائی ہوں گے، ہمیں تو پتہ نہیں، نہ ہماری چاند سے ملاقات ہے نہ سورج سے ملاقات ہے، ہمارے نزدیک تو دونوں قرے ہیں، اللہ نے روشن کر رکھے ہیں، اور آیاتان من آیات اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کبھی ان کو بے نور بھی کر دیتے ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اتنے بڑے قرات کے نور کو میں ختم کر سکتا ہوں تو تیرے نور کو ختم کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ تو اس لیے ورنہ یہ بھائی تھے، چاچا ماما تھے، خالہ نانا تھے، یہ تم جانو تمہارا کام جانے، قرآن حدیث میں جو ہم تو وہ جانتے ہیں۔ میقات الجحفہ کے بارے میں بتائیں، کیا بتائیں؟ یہی تو ہے کہ جحفہ میقات ہے، اور کیا بتائیں؟ اتنا تو تمہیں بھی پتا ہے کہ میقات الجحفہ، بس پتہ تو لگ گیا تمہیں، اور کیا بتاؤں؟ اللہ کے بندے میقات یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، جیسے مدینہ پاک سے آئیں تو ذوالحلیفہ میقات ہے، ادھر سے آنے والوں کے لیے جو سمندر کے راستے سے آتے تھے رابق کے قریب جگہ ہے جحفہ، ان کے لیے جحفہ جو ہے میقات ہے، جو لوگ ادھر سے آتے تھے ان کے لیے قرن المنازل جو ہے یہ طائف کی طرف سے یہ میقات ہے، جہاں سے ہمارے لوگ آتے ہیں تو یلملم میقات ہے۔ میقات کا معنی جہاں سے آدمی بغیر احرام کے مکے نہ گزرے، وہاں اترے، وضو کرے، غسل کرے، احرام باندھے، 2 رکعت پڑھے، عمرے کی نیت کرے اور پھر مکے آئے، اس کو کہتے ہیں میقات۔ بقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، میرے آقا نے 5 میقات مقرر کر دیے جو ساری دنیا کو پھر کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، اور وہ ہر مہینے میں مجھے 6000 روپے جو ہیں دیتا ہے، بالکل خالص حرام ہے۔ 6000 روپے ہر مہینے فکس کر کے جو تم لے رہے ہو تو سود ہے، اور کیا چیز ہے؟ اچھا اس کو گھاٹا بھی آ جائے تمہیں 6000 دیتا رہے، یہ بالکل حرام ہے، خالص۔ بات تسبیح کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے
احناف کے لوگ تو پڑھتے ہیں، باقی حضرات بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے۔ احرام کے اندر بیلٹ جائز ہے، احرام کے اوپر اگر بیلٹ باندھنے یعنی پٹی باندھنے کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ تشہد کے اندر جو ہے انگلی، ہاں جب کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا پہ نفی ہو گئی، الا اللہ پہ اثبات ہو گئی، پھر حکم ہے کہ اسی طرح انگلی رہ جائے، یعنی جب اٹھا لے اللہ اکبر۔ بعض علماء کہتے ہیں کانا یحرکو کا معنی ہے کہ پوری نماز میں تحریک بھی کرتا رہے، ان کے نزدیک تحریک بھی ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ بس اٹھائے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد یہ انگلی یہیں رہے بس۔ یعنی بہرحال یہ مستحبات ہیں، کوئی کرے الحمدللہ، کوئی نہیں کرے گا تو ویسی بات نہیں، لیکن کرے تو ثواب ہے۔ اتباع سنت کے اندر ہر بات کا اجر ہے، ثواب ہے، مصوبت ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ دعا کریں اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمان پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شیشان میں ہیں، برما اراکان میں ہیں، بہار میں ہیں، جس جگہ ہے ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان میں امن قائم فرما۔ یا اللہ کراچی میں امن قائم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ جو قرآن و سنت کے حامی ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا الہ العالمین کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ افغانستان میں امن قائم فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین عرب میں عجم میں مسلمان جہاں بھی ہے ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ وعلیکم السلام۔